اللہ آپ سے اتنی محبت فرماتا ہے. اور اس کا ثواب اس کے بغیر، کیونکہ مسائل ہم نے بیان کرنے ہیں، اگر بغیر بیان کریں تو بہت بس مفت سے لیے. ایک حدیث بات یہ ہے کہ قربانی جو آپ کرتے ہو اس کو زمین ذبح کرنے سے جو خون نکلتا ہے، خون نکلنے سے قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جس کی قربانی ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک حدیث بات یہ بھی ہے کہ اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے. اور ایک حدیث بات یہ بھی ہے جتنے اس کے بال ہیں ہر بال کے بدلے اس کو نیکیاں دی جاتی ہیں. اور اس کی نیکیاں جتنا اس جانور کا گوبر، پیشاب، بال، کھال، کھر، سینگ سب روز ہمیشہ فرشتوں کو حکم ہو کر لے کر آؤ. وہ ایک طرف رکھتے ہیں، دوسری طرف نیکیاں، اس کے برابر نیکیاں دی جائیں گی. تو اتنا اجر اور ثواب ہے کس کو کھلانے میں؟ غریب کو کھلانے میں. یہ کھلانے میں کنجوسی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، کیونکہ اللہ کی مراد منشا چاہت یہی ہے کہ سارا سال اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، ہم گوشت کھاتے ہیں تو جو محنت مزدوری کرتے ہیں گوشت بھی نہیں کھا سکتے، یہ ان کا حق ہے، ان تک پہنچائیں رشتہ داروں کا. اور پھر اللہ نے جس کو زیادہ دی ہے وہ قربانی زیادہ بھی کر سکتا ہے. ایک اپنے لیے کر لی، دوسری اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی لے سکتے ہیں. اہل بیت اسلام علیہ رضوان میں ان کے نام کی بھی لے سکتے ہیں جن کی چاہیں. اصحابہ کرام اولیاء اللہ ان کے نام کی بھی قربانی لے سکتے ہیں جن کو اللہ نے زیادہ عطا فرمایا ہے. ایک سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر 7 بھائی بھائی ہیں، 7 حصے دار ہیں، ایک کے پاس پیسے کم ہیں، قربانی ہے 20,000 روپے کا حصہ، اس کے پاس ہے 15,000 روپے، تو دوسرا بھائی اس کے ساتھ شامل ہو جائے، 5,000 میں دے دوں گا، میں اتنا گوشت دے دوں گا. اگر ایسا کیا تو آنکھوں کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ گوشت کے لیے قربانی نہیں کرنی، گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں کرنی. جس کی نیت گوشت کھانے کی ہوگی ایک کی بھی تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے وہ ایسا بس کرے کہ کسی کو 5,000 روپے میں شامل کرے صرف گوشت کے لیے. یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، صدقہ ہے. اگر کسی نے نفلی صدقہ دینا ہے وہ بھی ایک حصہ لے سکتا ہے، شامل کر سکتا ہے، وہ حصہ اپنا لے کر صدقہ کرتے غریبوں میں. یہ بھی اب آ رہا ہے، لیکن قربانی ضرور لے گا. اور کسی نے اپنے بچوں کا اپنا عقیقہ کرنا ہے وہ بھی لے سکتا ہے، اور وہ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے. اور اگر کوئی آدمی اللہ کے متعلق بدگمانی رکھتا ہو، اس کے فرمان کا قائل نہ ہو، اس کا حصہ مت لیں. آپ کے ساتھ اگر اس کا حصہ ہوگا تو قربانی 7 کی نہیں ہوگی، باقی 6 کی نہیں ہوگی. جو انبیاء علیہ السلام یا ایک نبی کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتا ہو کہ ان کو برا بھلا ہے، اچھا نہ ہے، تقریر کرے، اس کے ساتھ قربانی نہ کرنا، اس کی تو نہیں ہوگی، 6 کی بھی نہیں ہوگی. کوئی آدمی اہل بیت کو برا بھلا کہے یا صحابہ کرام کو برا بھلا کہے یا ایک کو بھی کہے تو اس کی قربانی، اس کے ساتھ قربانی مت کرنا، اس کی بھی نہیں ہوگی، باقی 6 کی بھی نہیں.
कोई आदमी और ये अल्लाह को बुरा भला करता है तो उसके साथ भी हिस्सा न रखना। और जो सूदखोर हो, जो रिश्वतखोर हो, जिसका माल हराम हो, उसके साथ भी कुर्बानी न करना, हिस्सा न लेना आपकी कुर्बानी भी नहीं होगी। और जिसका गोश्त खाने का इरादा हो, कुर्बानी का इरादा नहीं, ये होगी बात। अगर घर में 5 आदमी हैं, 5 आदमी साहिब इंसाफ हैं, 5 के 5 साहिब इंसाफ हैं, 10 आदमी हैं, 10 के 10 साहिब इंसाफ हैं। उनके वालिद करामी ने अपने पास भी, उनके पास बैंक बैलेंस है, उनके बेटे के पास भी बैंक बैलेंस है, कारोबार के लिए पैसे लिए हैं, 90,000 से ज्यादा पैसे हैं। उनका जो बेटे की शादी की, उनकी नूह है, बहू है घर में, उसके पास भी सोना है 90,000 से ज्यादा। उनकी बीवी के पास भी सोना 90,000 से ज्यादा है। और उनकी बेटी को भी उन्होंने सोना बनाया हुआ है, उनकी तैयारी की हुई है। तो हर एक के पास 90,000 वालिद का सोना या चांदी या तो पलाट या मकान या जरूरत असलियत से ज्यादा कुछ चीजें हैं, या पैसे, सोना और चीजें मिलाकर 90,000 से ज्यादा बनती हैं। तो उसका के अफराद 5 है या 10 है या 15 है या 4 है, सब पर कुर्बानी वाजिब है, वो सब अपनी कुर्बानी लेंगे। ये नहीं होगा कि एक कुर्बानी कर देगा तो सबकी तरफ से होगी, जो कुर्बानी करेगा वो उसकी तरफ से होगी, सबकी तरफ से नहीं होगी।